کا معیار بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر تینوں گروہوں کا رد کیا کہ یہ تینوں گروہ غلط ہیں۔ معیار کا حق یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہتے ہیں ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت کو مگر یہودی یا نصرانی۔ یہ بلا سند باتیں ہیں، آپ فرما لیں دلیل لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہ دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے؟ جس نے بھی عقیدہ اور عمل میں اپنی ذات کو اللہ پاک کے آگے جھکا دیا اور وہ مخلص ہو نہ کہ منافق، پس اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کریں گے۔ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب کو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں ان کے مثل جو علم نہیں رکھتے۔ پس اللہ پاک قیامت کے دن ان کے درمیان عملی فیصلہ کریں گے جس میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ماقبل کے اندر یہود کے پروگرام سے اہل ایمان کو مطلع کیا گیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم اہل کتاب کی شکایت ذکر کریں گے، پھر تردید بھی ہوگی۔ یہود و نصارہ نے جب یہ محسوس کیا کہ مومنین ہمارے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر رب کی رضا اور حصول جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ نجات کا معیار صرف یہودیت ہے اور صرف نصرانیت ہے۔ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ ایک طرف یہ پروپیگنڈا اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ خود ہی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے رہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، نصرانیت غلط ہے، اور نصرانی کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، یہودی غلط ہیں۔ ان کی دیکھا داکھی مشرکین عرب کہنے لگے یہ دونوں جماعتیں غلط ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر علمی فیصلہ کر دیا، وہ یہ ہے کہ حق کی دولت
صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہی حق سے مالا مال ہوگا، مگر قیامت کے دن عملاً ہم فیصلہ کریں گے تو اس وقت تمہیں ندامت اور حسرت کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ باقی رہا معاملہ معیار نجات کا، تو فرمایا نجات کا معیار یہودیت اور نصرانیت ہرگز نہیں۔ نجات کا معیار یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر عقائد اور اعمال دونوں میں اپنے آپ کو رب کے احکامات کے حوالے کر دے۔ نجات کا معیار یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر عقائد اور اعمال دونوں میں اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، رب کے احکامات کے حوالے کر دے، تمام معاملات میں صرف اور صرف خالق کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق کی پیروی کرے۔ جس نے بھی مخلص ہو کر رب کی اطاعت کی وہ ضرور نجات کا مستحق ہوگا اور ہر قسم کے خوف اور خطر سے بے نیاز ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہودیوں نے نجات کا معیار یہودیت کو بنایا، نصرانیوں نے نجات کا معیار نصرانیت کو بنایا، اور ان کی دیکھا داکھی میں مشرکین مکہ نے اپنے دین کو نجات کا معیار بنایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر تینوں گروہوں کا رد کیا کہ یہ تینوں گروہ غلط ہیں۔ معیار کا حق یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر عقائد و اعمال میں اپنے آپ کو رب کے احکامات کے حوالے کرے۔ اگر یہ چیز جس انسان کے اندر بھی پائی گئی وہ نجات ضرور پائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلوائے، چاہے وہ اپنے آپ کو نصرانی کہلوائے، چاہے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمیہ کا متبع قرار دے، لیکن یہ چیز صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ دین اسلام ہی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ عقائد اور اعمال ان دونوں کے اندر مخلص ہو کر انسان اپنے رب کے احکامات مانتا چلا جائے تو وہ نجات پائے گا۔ اور وہ رب کے احکام ہیں کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید۔ اب جو انسان بھی اپنے عقائد اور اعمال قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بناتا ہے، قرآن مجید کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید کے مطابق وہ اپنا عقیدہ بناتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادات کو بجا لاتا ہے تو وہی کامیاب ہے۔ باقی اس دور کے اندر بھی، آج کے اس زمانے کے اندر بھی اتنے فتنے ہیں، اتنی بے دینی ہے، ہر فرقہ وہ یہی دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ ہماری جماعت کے اندر آ جائیں، آپ ہمارے قافلے کے ساتھ مل جائیں،
آپ نجات پائیں گے۔ لیکن ان فرقوں کے اندر بٹنے کی بجائے اپنے آپ کو بندہ قرآن و سنت کا متبع بنائے، کوئی بھی اس کا نام ہو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، وہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین والا کہے، جو بھی اپنے آپ کو کہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ، اس کا عمل قرآن کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا۔ اگر اس کا کوئی بھی لقب ہے، کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، وہ قرآن و سنت کا سچا اور مخلص ہو کر متبع ہے تو وہی نجات پائے گا۔ نجات کا معیار قرآن و سنت ہے، نجات کا معیار باقی کوئی فرقہ، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معاذ بزرگی یا نسبی شرافت یہ معیار نجات ہرگز نہیں ہے۔ معیار نجات ایمان اور اعمال صالح کی دولت ہے۔ تو جو آدمی بھی اعمال اور عقائد کے اندر درست ہوا وہ ضرور نجات پائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔